بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الهرج. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام يرفع فيها العلم ويكثر فيها الأرض. قالوا يا رسول الله ما الأرض؟ قال القتل. وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم وعنهم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبادة بالهرج كلمة إليك. هذا حديث صحيح غريب إنما نعرفه من حديث المعلى بن زياد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الحرج. حرج کی تفسیر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے القتل سے فرمائی ہے، ورنہ تو حرج کے معنی فتنے کے آتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مٹبھیڑ کا ہونا، دست و گریبان ہونا۔ اب فرماتے ہیں کہ قتل بہت بڑی چیز ہے۔ اگر قتل ہے قطع نظر اس کے کہ مقتول کا مذہب کیا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، دونوں صورتوں کے اندر کسی کی جان ناحق لے لینا یہ بہت بڑا گناہ اور معصیت ہے۔ فرمایا گیا تھا ایک آدمی کو ناحق قتل کر دینا فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها، ظالم آمادہ قتل ہے ناحق، کسی انسان نے اس کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا۔ لیکن یہ تو ایک عمومی شکل ہے، اگر کسی مومن کا خون ناحق ہو تو اس کے اوپر تو اللہ کو بہت غصہ ہے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ یہ قتل سے روکنے والی چیز جب آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ سامنے والا مومن ہے، میرا کیا انجام بنے گا اگر میں نے اسے قتل کر دیا، یا وہ نص قرآنی اس کے سامنے موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس علم نے اسی انسان کو ایسا خون ناحق بہانے سے روک لیا، خیال آخرت کا آ گیا، جس سے پتا چلا کہ اگر یہ علم نبوت اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ یہ کر گزرتا۔ اب فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت میں یہ علم ہی اٹھ جائے گا، چنانچہ فرماتے ہیں
ان من ورائکم ایاما یرفع فیہا العلم، وہ علم جو منکر کو انجام دینے سے روکنے والا تھا وہ علم اٹھ گیا. علم اٹھ گیا تو اب جس طرح روشنی ختم ہو گئی تو قدرتی طریقے پر جو اس کی ضد ہے وہ تاریکی ہے، خود بخود آ جائے گی. تاریکی اٹھے گی تو روشنی آ جائے گی. اسی طرح جب علم نبوت اٹھے گا تو جو علم نبوت کے رہنے کی وجہ سے دروازے معاصی کے بند تھے وہ دروازے خود بخود کھل جائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ روکنے والی چیز علم نبوت تھی، وہ علم نبوت اٹھ گیا تو اب کیا ہوگا؟ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ. لہذا قتل کی کثرت ہو جائے گی. علم نبوت کا اٹھ جانا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ رات میں سوئے علم کے ساتھ، صبح اٹھے تو علم نبوت ختم ہو گیا، کسی کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. یہ چیز تو ظاہر ہے کہ ایک غیر اختیاری چیز ہوگی. آدمی کے دماغ میں بھری ہوئی ہے یادداشتیں، علم ہے اس کے پاس، لیکن ایک آفت آئی کہ دماغ بالکل سادی تختی بن گیا، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اب آدمی کیا کرے؟ یہ صورتحال آدمی کی اپنی اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اور امور غیر اختیاریہ کے اوپر مواخذہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ چیز قابل مواخذہ نہیں. ایسا علم نبوت کا اٹھنا جو موجب مواخذہ ہے اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو علم نبوت کی اہمیت اتنی گھٹ گئی کہ کوئی دنیا کے علم کو چھوڑ کر علم نبوت کو پڑھنے اور حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں. پڑھانے والے موجود ہیں، بلا رہے ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آؤ قرآن و حدیث کو سیکھو. لیکن آدمی جانتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سیکھ کر پیسہ نہیں ملتا، اس لیے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث نہیں پڑھاتا. پڑھنے والے پڑھتے نہیں، ماں باپ پڑھوانے والے ہیں وہ پڑھواتے نہیں. یہاں تک کہ پڑھانے والے، آواز لگانے والے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، کوئی علم نبوت کو سیکھنے والا نہیں. ایسا بھی دنیا کے اندر ہے، بہت ہے. آدمی نہیں سکھلاتا اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ میری اولاد اگر اس علم کو حاصل کرے گی تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور آپ بغیر پیسے کے آدمی نہیں ہے. اس سے بڑا ادعیہ علم نبوت کے اٹھ جانے کا ہے کہ مدرسے پڑھانے کی جگہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن علم نبوت اٹھ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم نے قرآن کو پڑھا، اپنی اولاد کو قرآن کو پڑھائیں گے، ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی. لیکن زیاد میں تو سمجھتا تھا کہ تم سمجھدار آدمی ہو، تم یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے ہو کہ تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں
اور اس کے باوجود بھی دین ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علم نبوت نام ہے الفاظ کو رٹ لینے کا، یاد کر لینے کا. نہیں، علم نبوت تو اس علم کا نام ہے کہ جو دل کو اتنا اپنی گرفت میں لے لے، دل میں گہرائی میں اس طرح اتر جائے کہ جوارح اس کے پابند بن جائے. اب کہا جائے گا کہ یہ آدمی عالم ہے جس کو قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ موجود ہے، لیکن خشیت خداوندی جو علم نبوت کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے آدمی منکر اور قتل کو کرنے سے رکتا، خشیت خداوندی. مدرسے آباد رہیں گے، پڑھانے والے پڑھا رہیں گے، پڑھنے والے پڑھ رہیں گے، مگر کسی کے دل میں خشیت خداوندی نہیں ہوگی. یہ مفہوم لیا جائے علم نبوت کے اٹھ جانے کا، یہ بھی ہوگا. اور یہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ آدمی کو تلاش کیا جائے کہ امانت و دیانت، زہد فی دنیا، خشیت خداوندی رکھنے والے لوگ مل جائیں. فرماتے ہیں کہ پوری جامع مسجد کے اندر جاؤ گے، بھری ہوئی ہوگی، لیکن کوئی خشوع و خضوع کرنے والا جس کے جوارح اور قلب سب اللہ کے حکم کے پابند ہو، ایک بھی نہیں ملے گا. ہمارا حال اسی دور سے گزر رہا ہے، اور آنے والے ادوار خدا جانے کیسے ہوں گے. تو جب علم نبوت اس طرح سے اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب خشیت خداوندی تو ہے نہیں. اگرچہ آدمی کے پاس علم ہے، تقریر کرتا ہے، بہترین تقریر کرتا ہے، مسائل کو حل بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ خشیت خداوندی جو مانع بن جائے امر منکر سے، وہ خشیت خداوندی ختم ہو گئی. اس کو فرماتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے کہ جو قرب قیامت کے اندر ظاہر ہونے والا ہے. فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. آدمی جو ہجرت کر کے آتا ہے تو اپنے مال و متاع، اولاد، خاندان، اعزاء اور اقربا، جن سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر آتا ہے. ہجرت کا مفہوم یہ ہے جن چیزوں سے آدمی کو دنیا میں محبت ہوتی ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز جان ہے. اگر دو پلے ترازو کے ایک طرف مال و دولت کو رکھا جائے، دوسری طرف جان، تو آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے مال و دولت کو دے دے گا. یہ دو چیزیں ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نزدیک مال زیادہ قیمتی ہے، جان دے دیتے ہیں مال کے پیچھے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک جان عزیز ہے، مال دے دیتے ہیں جان کو بچانے کے لیے. اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے حرج یعنی قتل، اور دوسرے ہے ہجرت. دونوں چیزوں کے اندر اپنے محبوب کو
چھوڑنا ہے۔ قتل کے اندر اپنی جان دے دی جاتی ہے، ہجرت کے اندر مال و دولت، اعزا، اقربا، اولاد سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اب جب قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے تو ہر آدمی کو اپنے اپنے جان کی فکر ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی فکر کہاں ہوگی؟ یاد بھی نہیں رہتا۔ جان جا رہی ہے تو وضو وقت کی نماز پڑھ لوں، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، دل لگتا ہی نہیں ہے ادھر، اپنی جان میں اٹکا رہتا ہے۔ خدا جانے اگلے 5 منٹ کے اندر زندگی رہے گی یا قتل کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا۔ یہی چیز ہجرت میں ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد، اعزا اور اقربا سب کو آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہجرت چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے آ جانا، اور جس وقت موت کا ننگا ناچ سامنے ہو رہا ہے اس وقت آدمی موت سے بے فکر ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں، ایک ہی جیسے۔ یہ آپس میں وجہ تشبیہ ہے۔ تیسری روایت میں فرمایا کہ میری امت کی گردن پر جب ایک مرتبہ تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں۔ یہ بھی عجیب حقیقت ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو اس وقت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ کیا کر رہے ہو اس مرد مومن کو قتل کرنے کے لیے؟ اللہ کے غصے کی تلوار ابھی میان کے اندر ہے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تلوار میان سے باہر نکل آئے گی، اور جب نکل جائے گی تو پھر قیامت تک میان کے اندر جائے گی نہیں۔ وہی یہ چیز ہے۔ یہاں ایک چیز قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ تلوار جب اللہ کے غصے کی میان سے باہر آ جائے گی تو قیامت تک پھر جائے گی نہیں میان کے اندر، یعنی اس کو تعبیر فرمائے جب ایک مرتبہ تلوار گردن پر رکھ دی جائے گی تو اٹھے گی نہیں، یعنی قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا دنیا میں، اگر ہوتا تو یہی مطلب ہوتا کہ جب تلوار رکھی جا رہی ہے امت کی گردن پر اور امت کی گردن سے یہ تلوار اٹھے گی نہیں، تو جن کو اپنی جان عزیز ہے وہ آپ کی امت سے نکل کر باہر چلے جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن خیر کا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں تلوار تنہا مومن کی گردن پر ہوگی، مگر مومن کو اپنے مذہب اور دین سے اتنا تعلق ہوگا کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں دین کو چھوڑ دوں تو یہ تلوار اٹھ جائے گی میری گردن سے، مگر چھوڑے گا نہیں۔ مر جانا گوارا ہوگا لیکن دین کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ آج کی صورتحال یہی ہے، ساری دنیا کے اندر
ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. اگر کسی امت کی گردن پر دشمن کی تلوار ہے تو علاوہ امت محمدیہ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اور یہ بھی جانتی ہے دنیا کہ اگر اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو ہر ایک گلے لگانے کو تیار ہے. ہندوستانی میں اگر خدا نہ خواستہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو آرایسے سے جتنی نفرت کی سیاست کرنے والے سب گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود آدمی جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو جائے گا اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ کسی نے 100% پکڑ رکھا ہے، کسی نے 10% پکڑ رکھا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ بھی دل میں رکھتا ہے. یہ بھی کسی کے اندر سے یہ معنی نکلتے ہیں، ورنہ تو قیامت تک امت کے رہنے کا سوال ہی نہیں تھا. جب یہ دیکھتی امت کے تلوار گردن پر ہے صرف ہمارے، اور کس لیے ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے ایک طرف کھڑے ہیں، ہم تنے تنا دوسری طرف ہیں، چھوڑ دو ادھر آ جاؤ پالا بدل لو. مگر نہ آج تک بدلا گیا ہے اور نہ یوم قیامہ بدلا جائے گا. ہاں جب وہ زمانہ آ جائے گا کہ یصلح مؤمنا وینسی کافرا وینسی مؤمنا ویصبح کافرا والعیاذ باللہ، وہ چیز دوسری ہے، وہ قرب قیامت ہے، اس کے اوپر موت آئے. جی باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. وبه قال حدثنا وليد بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الله بن عبيد عن قديسة بنت ثوبان بن سيف الغفاري رضي الله تعالى عنها وعنه انها قالت جاء علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الى ابي فدعاه الى الخروج معه فقال له ابي ان خليلي وابن عمك علي اليه اذا اختلف الناس ان اتخذ سيفا من خشب فقد اتخذته فان شئت خرجت به معك. قال فإن شئت خرجت به معك. قالت فضربه. وفي الباب عن محمد بن مسلمة هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن حجاج عن نفس الرحمن بن كروان عن زيد بن شرحبيل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الفتنه كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها اوطاركم والزموا فيها ادوات بيوتكم وكونوا كابن ادم. هذا حديث حسن غريب. وعبد الرحمن بن كروان هو ابو قيس الاودي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہو گیا. جب شہادت ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس کے اسباب میں کہ جو لوگ جمع ہوئے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، تو جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کے اندر بڑی تعداد مصر کے لوگوں کی بھی تھی جو یہ چاہتے تھے کہ وہاں کے امیر کو بدل دیں، گورنر کو. چنانچہ آپ نے ان لوگوں کو پرچہ لی دیا تبادلے کے لیے، لیکن ریشہ دوانیاں شروع ہو چکی تھی. یہ لوگ راستے میں تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر ایک شخص سوار ہے اور وہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. ان کو شبہ ہوا یہ امیر المومنین کی اونٹنی ہے
اس کو پکڑ لیا، اس کے تلاشی لی تو خط ملا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ پہنچنے والے ہیں تمہارے پاس، جب یہ پہنچے اور میرا خط تم کو دیں تو ان سب کو قتل کر دو۔ یہ سننا تھا کہ آگ لگ گئی ان کو، اور وہ سب کے سب پھر واپس چلے آئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ خیانت کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی برات کا اظہار کیا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کی اونٹنی، آپ کی مہر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، برات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں تو یہ تو مزید دلیل ہمارے لیے ہے کہ اس لائق نہیں ہو کہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریشہ دوانیاں کرنے والے آزاد ہو گئے تھے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا، وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے، اور صورتحال ان کی یہ ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے آ کر، تو اب نظریے کا فرق ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ قاتلین عثمان ہیں ان کو قتل کی سزا ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ان سے قصاص لیا جائے، اگر قصاص لیا گیا اور ارادہ کیا گیا تو اور بھی زیادہ حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ یہ اختلاف رونما ہوا ہے۔ اس میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، اور صحابہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ اس وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ صحابہ کی جماعت کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور خلافت اسلامیہ اس وقت کمزور ہو چکی ہے، اگر اس چیز کو اٹھایا گیا تو ایسی ریشہ دوانیاں ہوں گی کہ خلافت محفوظ نہیں رہ سکے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو یہاں روایت کے اندر ہے۔ علی بن ابی طالب جاء رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى ابی احبان بن خلفی الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور یہ کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چچزاد بھائی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ احبان جب کبھی فتنہ کھڑا ہو اور آپس میں قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے تو تم لوہے کی تلوار چھوڑ دینا، لکڑی کی تلوار رکھنا اپنے پاس۔ کیا مطلب؟ صرف ڈرانے کے لیے، اگر کوئی دیکھا ہے تلوار خبردار گھر سے باہر نکل، نہ تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے۔ لکڑی کی تلوار سے قتل تو ہو نہیں سکتا، یعنی تم قتل میں شریک مت ہونا۔ تمہیں اگر اجازت ہے اس فتنے کے اندر کھڑے ہونے کی تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بھی ڈرا کر کے،
تلوار دکھا کر کے نہیں، تو جو مجھ سے عہد لیا تھا اس کے مطابق تلوار میرے گھر میں رکھی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے لے کر آپ کے ساتھ چل، یعنی میں لڑ نہیں سکتا ہوں، میرے پاس لکڑی کی تلوار ہے، آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں، لیکن لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بات تھی میں نے وہ کہی کہ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسا بھی اختلاف ہو، لوہے کی تلوار لے کر سامنے آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنے کے اندر اگر تم یہ دیکھو کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے کوئی آیا ہے تو تم اس کے قتل کے لیے سامنے آ سکتے ہو۔ من قتل دین مالی دون مالی فهو شہید ومن قتل دون علمه فهو شہید ومن قتل دون دمه فهو شہید۔ یہاں اس کی اجازت۔ جمہور کا مسلک ایک تیسرا مسلک ہے جو میں نے بتایا تھا، یہ صورتحال اس وقت ہے کہ جب فتنہ اتنا طاقتور اور تاریکی ایسی چڑھی ہوئی ہو کہ حق واضح نہ ہو سکتا ہو جس کے ساتھ ہے، وہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں، اپنے گھر بیٹھے رہو، قتل کرنے والا قتل کرے، قتل ہو جاؤ۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کسروا قال فی الفتنة کسروا فیہا قصیکم، قوس کی جمع ہے، قوس کہتے ہیں کمان کو، اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو، وقطعوا فیہا اوتارکم، کمان ایک لکڑی ہے سیدھی، اس کے دونوں سروں کو دو دھاگے کی طرح ہوتے ہیں جن سے باندھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وتر، اردو میں کہتے ہیں تانت، اس سے اس کو موڑ دیا جاتا ہے کمان کی شکل۔ اب اس کے بعد اس کو کھینچا جائے، جتنی طاقت ہو آدمی میں یا کمان جتنی طاقتور ہو اتنی ہی دور تیر جائے گا۔ فرماتے ہیں جب فتنے ہو تو تیر جو کمان ہے لکڑی اس کو توڑ دو، اور وہ جو تانت ہے اس کو کاٹ ڈالو، تانت کو۔ اگر تانت نہ ہوتی اسے کاٹ دو، دوسری تانت لگا دو اس کے اندر۔ لیکن جب کمان ہی ٹوٹ گئی، تانت ہی توڑ دیا تو وہ تو لکڑی سے بھی زیادہ بدتر بے حیثیت چیز ہے۔ فرماتے ہیں مجھے تو اور یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، اگر وہاں بھی تمہیں قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑے تو کونوا کابن آدم، ای کونوا کخیر ابن آدم، کہابیل، میں تو قتل کروں گا نہیں، تم مجھے قتل کرنا چاہے تو میری گردن چھوٹی ہوئی۔ جی فرمائیے۔ باب ما جاء في أشراط الساعة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة قيد واحد. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح. وبه قال بس کیجئے
فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو جماعت صحابہ کے اواخر تک زندہ رہے ہیں. ابو طفیل ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں میں حدیث تمہیں بتلاتا ہوں جو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی. اب میرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں رہ گیا ہے. اگر کوئی بیان کرے گا واسطے سے بیان کرے گا، خود نہیں، لیکن میں ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سنا. اب کوئی دوسرا سننے والا نہیں. کیا فرمایا؟ اشراط الساعہ میں یہ ہے کہ یرفع العلم اور یظہر الجہل، یفشی الزنا، یشرب الخمر، یکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد. علم نبوت اٹھ جائے گا. یہ بنیادی سبب ہے. بعد میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے نتائج ہیں. فرماتے ہیں علامات قیامت میں ہے علم نبوت کا اٹھ جانا. جب علم نبوت روشنی کی اٹھ گئی تو یظہر الجہل. دوسری چیز یفشی الزنا. کیوں؟ لأن علم النبوت ارتفع. یہی تو چیز تھی جو زنا سے مانع تھی. وہ فرماتے ہیں یشرب الخمر. کیوں؟ لأن علم النبوت ارتفع. اڑ گیا علم نبوت. یہ تمام معاصی ہیں جن کا جو نتیجہ ہے علم نبوت کے اٹھ جانے کا. اب چوتھی چیز ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گا. بھائی اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑے کا بندوبست کرو. اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانے کا بندوبست کرو. اس کے پاس رہنا نہیں ہے. یہ مطلب یہ جو 5ویں صورت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو پہلی روایت میں گزرا، علم نبوت اٹھ جائے گا اور قتل و قتال بہت ہو جائے گا. قتل و قتال میں تو زیادہ تر مرد ہی ہیں. ایسا قتل و قتال ہوا کہ مرد مر جائیں گے. اس قتال کے اندر صرف عورتیں رہ جائیں گی. اتنی بہتات عورتوں کی ہوگی کہ 50 خاندان کی یا غیر خاندان کی عورتیں، اور صرف ایک مرد ہے جو ان کی زندگی کو جس درجے میں بھی کر سکتا ہے پورا کرے. تو در حقیقت یہ کہ عورتوں کی ذاتی مردوں کی کمی، یہ در حقیقت وہ جو پہلی روایت میں تھا کہ یکثر الحرج. پھر آپ نے فرمایا وما الحرج کے جواب میں القتل. یہ قتل علم نبوت کے اٹھنے کی وجہ سے ہوا. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے یہ کہ جو فرات ایک خزانہ سونے کا پہاڑ دریا میں سے اٹھائے گا اور دنیا اس کے لیے دوڑے گی، یہاں تک کہ 100 میں سے 99 کام آ جائیں گے. وہ سہارے کے جملے کا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر فتحیاب ہو جاؤں. وہ زمانہ ایسا ہوگا اتنی بڑی تعداد میں مرد مر جائیں گے کہ عورتیں بے سہارا ہو جائیں گی. 50 عورتوں کی نگہبانی کرنے والے ہی تھے. اس وقت جہاں اس طرح کے حالات ہوں گے، عفت پاک دامنی کا تصور کیا رہے گا اور کیسے رہے گا، اور آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے گا. اور زیادہ مسائل کا دنیا شکار ہوگی.
اور یہی قرب قیامت کے اندر چیز سامنے آئے.